بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل بھی آج میری ہمت نہیں تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 7-8 دنوں سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں ڈالا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت جس دور سے اس وقت گزر رہی ہے، جس طریقے کے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس طریقے کی چیخیں لوگوں کی کانوں میں گونج رہی ہیں، میں بالکل اس کڑی میں نہیں کھڑا ہونا چاہتا کہ آج صرف اور صرف واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ جب بھی کھولو تو کسی نہ کسی کے دنیا سے جانے کی خبر ہوتی ہے۔ اور اس وقت تو اور حیرانی پیدا ہوتی ہے جب ایک گھر کے لوگ کسی ایک کو قبرستان میں دفنا کے بمشکل تمام وہاں سے گھر واپس لوٹتے ہیں تو اسی گھر میں دوسرا جنازہ تیار ہوتا ہے۔ اے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اے اللہ، یہ کس دور سے ہم گزر رہے ہیں؟ یہ تحقیق کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں۔ آج سے 1 سال پہلے، قریب 14-15 مہینے پہلے، جب دنیا میں پچھلے سال جنوری فروری میں کورونا لفظ آیا تھا تو اس وقت یہ تحقیق ہو رہی تھی کہ یہ دنیا میں کہاں سے شروع ہوا۔ کسی نے کہا کہ چائنا سے شروع ہوا، کسی نے کہا کہ چائنا میں برہان نام کا ایک سٹی ہے وہاں سے شروع ہوا۔ جو بھی ہو، بہرحال لوگوں نے تحقیق کی کہ آخر یہ ہے کیا، یہ وائرس کیا چیز ہے، یہ کیسے بنا، کیسے دنیا میں آیا۔ میں نے اس تحقیق کو دوسری طرح سے کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میرے پاس میرے رب نے اپنے محبوب کے ذریعے جو کتاب ہدایت کہہ کے دی تھی، جس میں دستور زندگی بتایا گیا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں موجود تھیں کہ جس سے یہ پتہ کر سکیں، یہ معلوم ہو سکے کہ آخر یہ اچانک کی پکڑ کیسے آئی۔ انسان تو نہ جانے کب سے گناہوں میں مبتلا ہے، نہ جانے کب سے برے کاموں میں ہم مبتلا ہیں، کون سی خرافات میں مبتلا ہے، لیکن اندازہ کرنا ضروری تھا اس بات کے لیے کہ آخر کیا ایسا ہو گیا جو رب اس طرح سے روٹھ گیا۔ وہ پروردگار جو 70 ماہ سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ کیسے اپنے سامنے اپنے بندے کو تڑپتا اور مچلتا دیکھ سکتا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب دنیا بنائی، زمین، آسمان، چرند پرند، سمندر، جھرنے، پہاڑ، جنگل، کیا کچھ بنایا، آکسیجن بھی بنائی، فری میں دیا، کوئی چارج نہیں اللہ کا۔ صرف اتنا ہی تو تھا کہ بزرگان دین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے رسولوں نے، پیغمبروں نے، جو اللہ کے میسنجر رہے، جو وہاں کے پیغام دنیا تک پہنچاتے تھے، انہوں نے یہی تو بتایا کہ اللہ کا صرف شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، محسوس کرو، احساس کرو کیا کیا اس نے نوازا ہے۔ کبھی کسی کے زبان پہ یہ ذکر نہیں آتا تھا کہ ہاں آکسیجن اللہ فری میں دے رہا ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ آج ایک سلنڈر کے لیے لوگ کہاں سے گزر رہے ہیں، کیسے گزر رہے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا، وجہ ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی اس دور میں جب اسپتالوں میں چیخ پکار مچی ہوئی ہے، جب گھروں میں ماتم چھایا ہوا ہے، جب بدحواسی کے عالم میں لوگ یہ بھول گئے کہ رمضان کے مہینے میں آج کون سا روزہ ہے، افطار کہے سے ہو رہا ہے، سحری کہے سے ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے ہم 60 گھنٹے سے نہیں سوئے، کوئی کہتا ہے ہماری تو زندگی بدل گئی، کوئی کچھ کہتا ہے۔ سب ایسے درد میں مبتلا ہیں، ایسے کم عمر کے لوگ دنیا سے چلے گئے، ایسے لوگ چلے گئے جن کا تصور، جانا تو سبھی کو ہے، یہ تو سچ ہے، موت تو برحق ہے، موت تو سب کو آنا ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، لیکن ہمیشہ سے ہر شخص کی یہ تمنا رہی کہ اللہ عزت کی زندگی دے اور عزت کی موت دے۔ کم سے کم یہ تو محسوس کیا جائے کہ آخر اچانک کی یہ پکڑ کا کیا معاملہ ہے، کیسے اتنی لمبی گرفت میں سب آ گئے۔ کچھ گناہوں کے بارے میں یہ پتا چلا کہ ان گناہوں کی کثرت جب بڑھ جاتی ہے، جب ماں باپ کی بے حرمتی بڑھ جاتی ہے زمانے میں، جب جھوٹ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ مجبور ہو کے لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں، جب لوگ ایمان والے ہونے کے باوجود شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جب انسان تکبر کی حدوں کو پار کر جاتا ہے، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا ہے کہ ہم ہی رب ہیں،
جب مظلوم پہ ظالم کا ظلم بڑھ جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی سے روز کی جڑی ہوئی ہیں. یہ جو باتیں میں نے آپ سے کی اس میں عبادتوں کا کوئی نظام نہیں آ رہا ہے. ہمارے دل میں سوچ یہ بیٹھی ہے کہ ہم جس مذہب کے ہیں اس مذہب کے اعتبار سے ہمیں اپنے رب کو یاد کرنا ہے. مسلمان ہیں تو اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے. دوسرے مذہب کے لوگ ہیں, ہندو بھائی ہیں, تو انہیں بھگوان کو یاد کرنا ہے, کسی کو یاد کرنا ہے. اپنا اپنا لوگوں کا نظریہ ہے, انداز ہے سب کچھ. لیکن سوال اس بات کا ہے کہ آخر ہم نے ایسا کیا کیا؟ ہمیں تو ہمیشہ سے یہ پتا رہا کہ رات اور دن کا بنانے والا میرا رب ہے, اور یہ بھی دل میں یقین رہا کہ وہ رات اس پروردگار نے بنائی ہی نہیں ہے جس کی صبح نہ ہو. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ رات اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ ہم صبح کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میرے مولا صبح کب ہوگی. میں آپ لوگوں سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, ظاہر ہے میری بساط کیا ہے, میری کیا اوقات ہے. اس وقت پورا زمانہ ایک ہی چیز میں چل رہا ہے کہ ہاں فلاں بیمار ہے, فلاں ہاسپٹل میں ہے, فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. میں صرف ایک گزارش کر رہا ہوں, وہ لوگ جن کے اپنے اس وقت زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں, جنہیں اپنا خود کا جان کا ہوش نہیں ہے, ان کے پاس جب واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ میسج آتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ دنیا سے چلے گئے, تو ان کا اور مورل ڈاؤن ہو جاتا ہے. میں نے 5-6 دنوں میں یہ غور کیا, محسوس کیا کہ بھئی پتہ چلا فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں دنیا سے چلے گئے. کیسے؟ ہارٹ فیل ہو گیا. ارے بھائی دور تو کورونا کا چل رہا ہے, کورونا میں آدمی اگر مبتلا ہے اور ہارٹ فیل میں جا رہا ہے, اس کا مطلب برداشت نہیں کر پا رہا ہے. تو کم سے کم ہم اس ماحول کو بدلنے کی ہماری اوقات کیا ہے. دیکھیں میں بات وہاں سے کٹ کے پھر سے میں آپ کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. ایک تو بندے اور اللہ کے بیچ عبادتوں کا نظام ہوتا ہے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, اب ہماری آخری سانس تک کے لیے نمازیں ہمارے اوپر فرض کر دی گئی. سال میں ایک بار ہمیں 30 دن کے روزے رکھنے کے لیے روزے فرض کر دیے گئے. حیثیت دار اگر اللہ نے بنایا ہے تو 2.5% زکوٰۃ کے لیے کہہ دیا گیا, اور اگر صاحب حیثیت ہیں, صحت و تندرستی اچھی ہے, تو سال میں ایک مرتبہ حج کے لیے اللہ نے بلایا. لیکن جب اعمال اتنے خراب ہو جائیں, جب اعمال اتنے زیادہ خراب ہو جائے کہ اللہ پاک اپنے گھر بلانے سے منع کر دے, 2 سال سے حج نہیں ہو رہا, یہ معمولی بات نہیں ہے. لوگ آنکڑے لگانے لگتے ہیں, فلاں سن میں بھی تو حج نہیں ہوا تھا, ارے وہ دیکھو فلاں سن میں بھی, ارے دنیا میں اتنی بار حج رکا تھا. ارے بھائی ذرا سوچ کے دیکھیے کیا جملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بار رکا تھا, اتنے بار رکا تھا. کیا ہمیشہ کے لیے رکوا دینا چاہتے ہیں؟ معاف کر دیجیے گا. اللہ اپنے بندے کے لیے اپنے گھر کا راستہ اگر بند کر دے, اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے, تو سوچئے یہ اس کی ناراضگی کس طرح سے ظاہر ہو رہی ہے. اسے منا لیا جائے. ابھی بھی اس وقت بھی مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ جملہ کہتے ہوئے. میں کئی دنوں سے جو نظارے سڑکوں پہ دیکھ رہا تھا, جو ہم اسپتالوں میں حال دیکھ رہے تھے, اس کے بعد مجبور ہو کے ہم آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ ابھی اس بدحواسی کے عالم میں, اس دور میں جب زندگیوں کی کوئی اہمیت نہیں دکھ رہی ہے, کس طریقے سے موتیں سامنے نظر آ رہی ہیں, ان ماحول میں, ان حالات میں بھی 2 حصوں میں بٹے ہوئے سماج کے لوگ دکھ رہے ہیں. ایک وہ ہے جن کے گھر کا کوئی زندگی موت سے لڑ رہا ہے اور وہ اس کی تیمارداری میں اپنی ہستی مٹائے ہوئے ہیں, اور دوسرے ابھی بھی دین سے, ایمان سے کوسوں دور ہیں, رمضان کے روزوں میں بے حرمتی کر رہے ہیں, رمضان کے مہینوں میں علل اعلان گالیاں بکی جا رہی ہیں, علل اعلان بیاج کے معاملات کی بات چیت چل رہی ہے, شراب کے منہ سے شراب کی بوتل نہیں چھوٹ رہی ہے. اگر ہم ابھی بھی ان چیزوں میں مبتلا ہیں, اگر ہم ابھی بھی ان برائیوں میں پھنسے ہیں, اگر ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا ہے, تو پھر قیامت کا اور کون سا منظر دیکھنا باقی ہے. یہ چیخ پکارے کیا سنائی نہیں دے رہی؟ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کی جائے. اور یہ جو اس وقت دعائیں تمام ہو رہی نا کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ کورونا کی بیماری کو دنیا سے ختم کر دے, اس دعا کو ادھورا سمجھیے, اس دعا کو اب مکمل کر لیجئے. اللہ مجھے معاف کرے, میں آپ پہ کوئی زور نہیں دے رہا, لیکن میں نے محسوس کیا کہ جب پریشانی کا وقت آتا ہے, دیکھیے اللہ پاک رسی اسی کی کھینچتے ہیں جسے وہ زندگی میں گناہوں سے روک کے اس کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں, ورنہ تو ظالم کو ڈھیل اللہ دیتے رہتا ہے. آج سے 14-15 مہینے پہلے جب یہ کورونا بیماری شروع ہوئی تھی, اس وقت پوری دنیا کورونا کے غم میں ڈوب گئی تھی. پوری دنیا میں کیا عالم دیکھنے کو ملا تھا, کتنی موتیں ہو گئی تھی, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے تھے.
ہر شخص گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ رہا تھا. کسی حد تک اللہ نے حالات بہتر کیے. آپ سوچ کے دیکھیے پچھلے سال مارچ اپریل مئی جون میں جو حال تھے, اس کے بعد اگست سپٹمبر اکتوبر میں کچھ نہ کچھ تو راحت کی سانس ملی تھی. جیسے ہی اللہ نے ہمیں راحت کی سانس دیا ہم پھر بدحواسی میں اسی میں مبتلا ہو گئے. لہذا اس وقت جو ہم آپ سے دعا کے لیے درخواست کر رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھوری دعا مت مانگیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ دعا مانگیے کہ اللہ ہماری زندگی کو بدل دے. اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے, کائنات کے ذرے ذرے کا تو مالک ہے. میرے مولا ہماری زندگی کو اس طرح سے بدل دے کہ ہمیں اس طرح سے معاف کر دے, ہماری توبہ کو اس طرح سے قبول فرما لے کہ اب ہم گناہ نہ کریں. اے اللہ اب ہم گناہ نہ کریں, یہ بہت ضروری ہے, اور یہ توفیق صرف تیری طرف سے مل سکتی ہے. پروردگار صرف اور صرف تیری طرف سے توفیق مل سکتی ہے. مکے میں مثال آج بھی ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. اللہ کے نبی کے دور میں 2 مشرکین مکہ کے سردار تھے. ایک خطاب کے بیٹے عمر کہلاتے تھے, ایک ابو جہل کہلاتا تھا. تو جسے توفیق دے وہی تو ایمان والا بن سکتا ہے. خطاب کے بیٹے کو تو نے توفیق دی تو وہ امیر المومنین بن گئے. ابو جہل کو تو نے توفیق نہیں دی تو آج بھی وہ جاہلوں کا باپ کہلاتا ہے. اے اللہ تیری توفیق پہ ہے, ہماری بساط کیا ہے؟ ہم اپنی گناہوں کی شرمندگی میں, گناہوں پہ خطاؤں پہ شرمسار ہے, تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں, ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگ رہے ہیں میرے مولا. لیکن پروردگار ہمیں اس طرح سے معاف کر دے کہ ہمارا دل بدل دے. ہمارے سے مراد یہ کہ ہمارے دور کے لوگوں کا اے اللہ انسانیت پہ اپنا فضل فرما دے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ایک لمحے سے کم وقت میں آپ دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. عرش اعظم پہ رہنے کے بعد اپنے بندے کے دل کی دھڑکنوں کو سن لیتے ہیں. ارے پروردگار, ماں کے پیٹ میں گٹھری بنے ہوئے بچے کو آپ پوری شکل صورت دے کے اور اس کو سانسیں دے کے اور اس کے بعد اس کو دنیا میں بھیج دیتے ہیں. وہ بچہ جو ہل نہیں سکتا, کھڑا نہیں ہو سکتا, بول نہیں سکتا, اپنے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا پیدائش کے وقت, اسے آپ کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں کہ وہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے لگتا ہے. میرے مولا جب سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے تو سچی توبہ کی توفیق بھی دے دیجیے. پروردگار سچی توبہ کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ ہر طرح سے ہم اتنے حصوں میں بڑھ گئے ہیں کہ ہر آدمی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا ہوا ہے, ہر آدمی ایک دوسرے کی کمیاں لگانے میں لگا ہوا ہے. کہ کوئی کہتا ہے کہ وسیلے سے نہ مانگو, اللہ کے نبی کے وسیلے سے نہ مانگو, جس کے وسیلے سے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے بنا دیا. نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے کائنات کو رچایا بسایا. اے اللہ کیسے اگر ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہوتی, اگر ہمارے اندر اتنی قابلیت ہوتی, اگر ہمارے اور تیرے بیچ میں ایسا رشتہ ہو, ایسا تعلق ہوتا کہ ہم اپنی بات, حالانکہ ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ یہ جو کوہ طور پہ کھڑے ہو کے ہماری آپ کی بات ہوتی ہے, کیا میرے علاوہ اور بھی کوئی بندہ ہے آپ کا جو ایسے آپ کے نزدیک ہو؟ تو پروردگار عالم نے اس وقت فرمایا تھا کہ موسیٰ تمہارے بعد جو میرے محبوب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئیں گے, ان کی امت کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ میرے محبوب کا امتی, پروردگار فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کا امتی رمضان کے مہینے میں افطار سے پہلے جس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا, میرے اور اس بندے کے بیچ میں کوئی پردہ نہ ہوگا. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ روزے دار جو روزہ رکھنے کے بعد افطار سے کچھ لمحہ پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس وقت اسے یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ اللہ میرے نزدیک ہے, کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا, موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی. تو سوچو کہ جو اللہ اپنے بندے سے اتنے نزدیک ہوگا وہ اپنے بندے کی کیسے نہیں سنے گا. سن تو رہا ہے میرا رب, لیکن توفیق نہیں مل رہی ہے. اے اللہ ہدایت نہیں مل رہی ہے. اے اللہ سچی توبہ تجھ سے کر رہے ہیں. پروردگار تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہماری زندگی بدل دے, یہ دنیا سے یہ بیماری کو ختم کر دے. میرے مولا تو نے حج پہ آنے سے روک دیا, پچھلے سال لوگ نہیں جا پائے, عمرہ کرنے لوگ نہیں جا پائے, اس بار بھی حج کے معاملات ایسے ہو گئے کہ کوئی امید نہیں ہے کہ جا سکے. یہ ساری چیزیں انسان تیری ناراضگی کو محسوس کر کے سمجھ رہا ہے کہ تو ناراض ہے اس لیے نہیں بلا رہا ہے, لیکن اپنی مخلوق پہ رحم کرتے. وہ جو اسپتالوں میں پریشان ہو رہے ہیں, وہ جو گھروں میں
تڑپ رہے ہیں، فری میں تیری طرف سے ملنے والی آکسیجن لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے۔ میرے مولا تیرے لیے کوئی کمی نہیں، تو غیب کی مدد سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے میرے مالک، تیری ذات پہ اتنا یقین ہے۔ اے اللہ، ہم نے کہاں دیکھا آپ کو؟ اندیکھے خدا پہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ اپنے بندے کی التجا سن لیجئے، ہمیں پتا ہے آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں آتے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں آتے۔ میرے مولا یہ تیری شان کے خلاف ہے، پروردگار یہ تیری شان کے خلاف ہے کہ تیرے سامنے بھکاری بھیک مانگے وہ خالی ہاتھ چلے۔ آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرنے والے میرے پروردگار، ابراہیم علیہ السلام پہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والے میرے پروردگار، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والے میرے پروردگار، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریا میں راستہ دینے والے میرے پروردگار، کون کون سا وسیلہ تھے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کرنے والے میرے مہربان رب، اس بیماری کو دنیا سے ختم کر دیجئے۔ اے اللہ، اس بیماری کو دنیا سے ختم کر دیجئے۔ اے اللہ، ہر سانس، ہر لمحہ خوف میں گزر رہا ہے۔ اللہ، لوگوں کے اوپر خوف اتنا حاوی ہو گیا کہ وہ اپنے اپنوں کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اللہ، کبھی سنا نہیں تھا، کبھی سوچا نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی دنیا میں بہت سی وبائیں آئی، اس سے پہلے چیچک کی بیماری 1970 میں آئی، ہیضہ کی بیماری آئی، اے اللہ ٹی وی کی بیماری آئی۔ اس زمانے میں نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، طرح طرح کی بیماریاں دنیا میں آئی، وباؤں کے طور پہ آئی۔ تو نے کچھ قومیں جن کی نافرمانی اور نادانی کی انتہا بڑھ گئی تھی، ان کی بستیوں کو پلٹ دیا، لیکن ہمارے اوپر تو نے فضل فرمایا۔ ہم اپنے تیرے محبوب کے امتی ہیں میرے مولا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کریں، کیا مانگے، کیسے مانگے۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ تو دل کی دھڑکنوں کو سن لیتا ہے، جو دل کی دھڑکنوں کو سن رہا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ اس کے بندے کس دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ، دو طرح کی خاص دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جنت الفردوس کے باغوں سے ان کی قبروں کو ملا دے۔ اے اللہ، جو دنیا سے کلمہ کو رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے۔ اور جو بھی بیمار ہے اے اللہ، کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کسی بھی زبان کا انسان ہو، کسی بھی ملک کا انسان ہو، کسی بھی ذات برادری، کسی بھی قوم کا انسان ہو، جو بھی تکلیف میں اس کو شفا دے دے۔ اے اللہ، آپ کہتے ہیں دوسروں کے لیے مانگو، جب دوسروں کے لیے دل کھول کے مانگو گے تو آپ دوسروں کو جس کے لیے مانگا جائے اس کو بھی دیتے ہیں، اور جو مانگ رہا ہو اس کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ، اپنے محبوب کے امتی اور اپنی مخلوق پہ رحم کر دیجیے۔ اے اللہ، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم لوگ کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ، اتنی سی رسی تو کھینچتا ہے دنیا گھٹنوں پہ آ جاتی ہے۔ اے اللہ، کسی آزمائش کے لائق نہیں ہے، کسی امتحان کے لائق نہیں ہے۔ مولا، کسی کا محتاج نہ کرنا، پروردگار کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، تیرے سوا کس سے مانگے؟ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہی کا واسطہ، تجھے تیری شہنشاہی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ مولا تیرے سامنے بندہ گر گرا کے بھیک مانگے وہ خالی ہاتھ جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ پروردگار اپنی شان کے مطابق ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ میرے مولا، ہمیں مانگنے کی تمیز نہیں ہے، بس کوشش کر رہے ہیں، تو دل کا حال جانتا ہے۔ اے اللہ، اپنے روزے دار بندے کی تو سنتا ہے۔ اے اللہ، ہم روزے سے، اے اللہ اس وقت ہم روزے سے، روزہ تیرے حکم پہ رکھا ہے، تیری دی ہوئی توفیق پہ رکھا ہے، تیری دی ہوئی صلاحیتوں پہ رکھا ہے۔ روزے کا بدل جنت ہے تو نے کہا ہے۔ اے اللہ فضل فرما دے۔ اے اللہ، روزے دار کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، روزے دار کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، ہم جن کو نہیں جانتے اور جن کو جانتے سب کے لیے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، انسانیت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، ادھوری دعا نہیں مانگ رہے کہ انہیں اچھا کر دے، انہیں بہتر کر دے۔ اے اللہ، توفیق دے دے، اچھا بھی کر دے اور اچھا انسان بھی بنا دے۔ اے اللہ، صرف اچھا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، اے اللہ بیماروں کو شفا بھی دے دے اور انہیں اچھا انسان بھی بنا دے، تیمارداروں کو بھی اچھا انسان بنا دے۔ اے اللہ، جھوٹ کو ہمارے بیچ سے دور کر دے۔ اے اللہ، ماں باپ کی اہمیت کو سمجھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ماں باپ کی بے حرمتی کا نتیجہ یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ پروردگار، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا،
تو دل کی دھڑکنوں کو سن لیتا ہے. تجھے تیری بادشاہی کا واسطہ دے کے بھیک مانگ رہے ہیں. نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تو نے معراج کے سفر پہ بلایا, جو قربت خاص میں تیری گفتگو ہوئی, اللہ ان مقدس لمحوں کا واسطہ دے کے بھیک مانگ رہے ہیں. میرے مولا جب انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تو پھر جو سمجھ میں آتا ہے اس راستے پہ چل دیتا ہے. میرے مولا بہکنے سے بچا لے, برائی کے راستوں سے بچا لے. اے اللہ امتحانوں اور آزمائشوں کے لائق نہیں ہے. میرے پاک پروردگار اپنا فضل فرما دے, رحم کر دے میرے مولا, رحم کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.